آغا سلمان باقر اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے، بڑی جذباتی صورتحال تھی کہ ہم ایک نئے ملک کا اعلان کرنے والے ہیں۔ 10:30 سے 11 بجے کے درمیان مشینری صحیح کام کر رہی تھی تو ریڈیو ٹرانسمیشن آن ہو گئی۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو 16ویں صدی کے حیرت انگیز دور تک لے کر جائیں، جہاں ہم ایک عظیم حکمران سے ملیں گے، مغل شہنشاہ اکبر، جنہیں اکبر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکبر کے دور میں فنون تعمیر بھی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ ان کی سرپرستی میں عظیم فنکاروں اور معماروں نے شاندار عمارتیں تعمیر کیں، جیسے کہ فورٹ آف آگرہ، جامع مسجد، جودھا بھائی محل، پنچ محل، جو ان کی بے پناہ بصیرت اور فنون تعمیر کی مہارت کا زندہ ثبوت ہیں۔ اکبر کی حکمرانی کے دوران برصغیر اقتصادی طور پر ترقی کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ ان کی پالیسیوں نے تجارت کو فروغ دیا اور برصغیر کو عالمی سطح پر ایک اہم تجارتی مراکز بنا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں بھارتی مصالحہ جات جو دنیا کے مختلف حصوں میں ذائقوں کو بڑھانے کے لیے مشہور ہیں، دراصل یہ ایک شاندار تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں جب دنیا ابھی چھوٹی تھی، بھارتی مصالحے بلیک گولڈ سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانویوں، پرتگالیوں اور عربوں نے برصغیر کے تاجر راستوں کو چھان مارا، اور اسی وجہ سے اسپائس ٹریڈ سے پروفٹ کمانے کے لیے اس وقت یورپ کے کئی ملک برصغیر آئے۔ وہیں اگر ہم بات کریں برطانیہ کی، 16ویں صدی میں ایک زرعی ملک تھا، اور اس وقت ملک کی معیشت مضبوط نہیں تھی، اور برطانیہ دنیا کی مجموعی مصنوعات کا صرف 3% حصہ ہی تیار کر رہا تھا۔ یہاں پر ملکہ الزبتھ اول کی حکومت تھی، جو اپنے دور کا بدترین دور کا سامنا کر رہی تھی۔ یورپ کی دیگر بڑی طاقتیں جیسے پرتگال اور اسپین تجارت کے میدان میں برطانیہ سے آگے نکل چکی تھیں۔ اس وقت برطانوی تاجر زیادہ تر بحری قزاقوں یعنی پائریٹس کے طور پر جانے جاتے تھے، جو پرتگال اور اسپین کے تجارتی جہازوں پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹتے۔ انگریزوں نے ابھی تجارت کے میدان میں خاطر خواہ ترقی حاصل نہیں کی تھی، اور ان کی اصل طاقت ہندوستان جیسے ممالک میں تجارتی راستے دریافت ہونے کے بعد سے شروع ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی، جس نے آہستہ آہستہ ہندوستان میں قدم جمائے اور مغل سلطنت کے زوال کے بعد طاقت حاصل کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے اس کمپنی نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا؟ یہ لمحہ مثالوں کی تلاش کے لیے شروع ہوا، لیکن اس کے اثرات آج تک دنیا کی تجارت اور معاشرت میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ 1599 کے وسط میں ڈچ کے تاجروں نے مثالوں کی قیمتوں میں 5 شیلنگ اضافہ کر دیا، شیلنگ جو اس وقت کرنسی تھی۔
یہ بات برطانیہ کے لوگوں کو اچھی نہیں لگی اور اس کے ایک مہینے بعد ہی 24 ستمبر سن 1599 کو لندن کے ایک ہال میں 24 امیر ترین تاجر اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا ہمیں اپنے طور پر تجارت کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے 125 شیئر ہولڈرز کو قائل کیا اور ان کی مدد سے 72,000 پاؤنڈ اکٹھے کیے اور ایک کمپنی قائم کی جس کا نام رکھا گیا گورنر اینڈ کمپنی آف مرچنٹس آف لندن ٹریڈنگ انٹو دی ایسٹ انڈیز۔ کمپنی بننے کے بعد تجارت کی اجازت حاصل کرنے کے لیے انہیں ملکہ الزبتھ اول سے اجازت حاصل کرنا تھی، تو 3 ماہ کے بعد یعنی 31 دسمبر 1599 کو ملکہ الزبتھ نے انہیں شاہی فرمان دیا، جس کا مطلب تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگلینڈ میں بنائی گئی تھی وہ دنیا کے مختلف مقامات میں جا سکتی تھی اور کم قیمت پر مصالحہ جات خرید سکتی تھی اور انہیں واپس یورپ میں بیچ سکتی تھی۔ یہی شاہی فرمان جو ملکہ الزبتھ اول نے دیا تھا وہ 15 سال کے لیے تھا۔ وہ زیادہ تر علاقے ایسٹ کی طرف تھے، جس کی وجہ سے کمپنی کا نام بعد میں بدل کر ایسٹ انڈیا کمپنی رکھ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ نے کمپنی کو اضافی اختیارات بھی دے دیے۔ مثال کے طور پر کمپنی اپنی کرنسی خود ہی چھاپ سکتی تھی، تجارت کرنے والے علاقے میں اپنے قوانین بنانے کی اجازت دی۔ ملکہ الزبتھ نے کمپنی کو بے پناہ طاقت سے نوازا۔ برطانیہ کے لوگ اتنے امیر نہیں تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی بنا دیا، یعنی آپ کو کمپنی میں کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ بس کمپنی میں پیسہ لگائیں کہ شیئر خریدیں اور جب کمپنی کو منافع ہو تو آپ کا پیسہ بھی بڑھتا۔ جب کمپنی نے اپنا کام کا آغاز کیا تو انہیں کام کرنے والے لوگ نہیں مل رہے تھے۔ انہوں نے لندن کی جیلوں سے مجرموں کو بھرتی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جہاز لیا اور انڈونیشیا کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب وہ انڈونیشیا پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہلے ہی اسپین اور پرتگال اور ڈچ تاجروں کا راج ہے۔ ڈچ کی یونائٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سب سے بڑی کمپنی تھی اور ان کے پاس نہ صرف بڑی تجارت تھی بلکہ ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج بھی تھی جو علاقے کو کنٹرول کرتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ان طاقتور مخالفین کا سامنا کرنا ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن ڈچ تاجروں کا یہاں پر غلبہ تھا تو انہوں نے کمپنی کو یہاں سے نکال دیا۔ ان کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے اور انہیں واپس انگلینڈ آنا پڑا۔ واپس انگلینڈ آ کر کمپنی نے دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار ان کی نظریں ہندوستان پر تھیں اور وہ ہندوستان میں مضبوط قدم جمانا چاہتے تھے۔ یاد رہے پرتگالی ہندوستان میں سن 1498 سے تجارت کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران بادشاہ اکبر اپنی 63ویں سالگرہ کے 10 دن کے بعد ہند کے دارالحکومت آگرہ میں پیچش کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ انہوں نے سن 1556 سے سن 1605 تک حکومت کی اور ہندوستان کے بہت سے حصوں پر مغل اقتدار کو بڑھایا۔ منتخب الباب خافی خان نظام الملک کے مطابق اکبر نے اپنے ترکے میں 5000 ہاتھی، 12,000 گھوڑے، 1,000 چیتے، اس وقت کے 10 کروڑ روپے، 272 من غیر مسکوک سونا، 370 من چاندی، 1 من جوہرات جس کی قیمت 3 کروڑ روپے تھی، باقی چھوڑا۔ اکبر کے بیٹے اکبر کی وفات کے بعد سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہو چکے ہیں۔ مغل سلطنت کا نظام ایک مرکزی بادشاہت کے تحت چلتا تھا۔ پوری سلطنت کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر صوبے کا انتظام گورنر کے ہاتھ میں ہوتا تھا جو مقامی لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے بادشاہ کو دیتا تھا، اور اس ٹیکس کے نظام سے مغل سلطنت کا نظام چلتا تھا۔ اس دور میں برطانیہ ایک غریب ملک تھا جبکہ ہندوستان ایک عالمی صنعتی طاقت تھا۔ سرمایہ میں اس زمانے میں صرف چین کا خاندان منگ ہی بادشاہ اکبر کی ہمسری کر سکتا تھا۔ 24 اگست سن 1608 میں ولیم ہاکنز ہندوستان کے شہر سورت کی بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ پرتگالی تاجر مغلوں کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ اس لیے ولیم نے سمجھداری سے پہچان لیا کہ ہندوستان میں تجارت کے لیے طاقتور مغل سلطنت کی حمایت اور واضح اجازت حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اس دور میں آگرہ ہندوستان کا عظیم الشان دارالحکومت تھا جہاں تمام اہم فیصلے اور شاہی منظوری دی جاتی تھی۔
اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ولیم نے سورت سے آگرہ تک کا ایک مشکل سفر طے کیا۔ آگرہ پہنچنے کے بعد ولیم نے شہنشاہ جہانگیر سے ملاقات کے لیے مسلسل کوشش کی، کیونکہ ولیم جانتا تھا کہ کامیابی کے لیے بادشاہ سے براہ راست بات چیت ضروری ہے۔ ولیم کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں تھیں۔ پہلی یہ کہ مغل انتظامیہ اپنے موجودہ پرتگالی تجارتی شراکت داروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری یہ کہ مغلوں کو برطانوی لوگوں کے طور طریقے ناپسند تھے اور وہ انہیں بدتمیز اور غیر تہذیب دار سمجھتے تھے۔ نتیجتاً ولیم کی ابتدائی کوشش ناکام ہو گئی۔ ولیم 3 سال تک مغل دربار میں رہے، لیکن مغلوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے میں ناکام رہے۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکام نے مغل سلطنت کے ساتھ رسمی تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوشش جاری رکھی۔ برطانیہ میں 24 مارچ سن 1603 کو ایک بڑی اور سیاسی تبدیلی آئی جب ملکہ الیزابتھ اول کا انتقال ہوا۔ اسی دن کنگ جیمز نے تخت سنبھالا، جس سے برطانیہ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس تبدیلی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر نے کنگ جیمز کو ایک اہم تجویز پیش کی، جس میں ہندوستان میں برطانوی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سیاسی سفیر مقرر کرنے کا مشورہ دیا۔ اب فیصلہ کیا گیا۔ 18 ستمبر سن 1615 کو انگلینڈ کے بادشاہ جیمز اول نے ایک سرکاری سفیر سر تھامس رو کو جہاز کے ذریعے سورت روانہ کیا۔ یہ اقدام برطانیہ اور ہندوستان کے تعلقات میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہوا، کیونکہ برطانوی حکومت نے مغل سلطنت کے ساتھ مضبوط اور تجارتی اور سفارتی روابط کو تسلیم کر لیا۔ اب تک آپ نے جانا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے وجود میں آئی اور اس نے ہندوستان میں کیسے قدم جمائے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کیا۔